انتہائی قابل احترام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام و صدر پی ڈی ایم کے دیگر انتہائی قابل احترام اکابرین اور مزار قائد کے سامنے آج یہاں پر موجود اپنے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو خصوصی طور پر آج کے اس فقید المثال اجتماع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پی ڈی ایم کے معزز اکابرین کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر مجھ سے پہلے آنے والے مقررین نے اپنی شعلہ بیانی اور جذبات کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے مقررین نے جو بلوچستان کے حوالے سے جن محرومیوں کا ذکر کیا، پی ڈی ایم ان کے ساتھ نہ صرف بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہے بلکہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ہماری جماعت ان کے ساتھ ان کے معاشی اور سماجی اور قانونی حقوق دلانے کے لیے ان کے ساتھ بھرپور شامل اور کھڑی رہے گی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بات مارچ 2019 کی ہے کہ جب سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کراچی آئے اور یہاں پر سندھ کی دھرتی میں بسنے والے آج یہاں پر موجود یہ ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2019 میں عمران نیازی نے یہاں پر 162 ارب روپے کا سندھ اور کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ پروگرام کا اعلان کیا تھا، اور پھر 2020 میں پچھلے سال جب شدید بارشیں ہوئیں اور یہاں پر ایک قسم کا سیلاب آ گیا تھا، اس کے بعد پھر یہاں پر عمران نیازی نے 1100 ارب روپے کا یہاں پر پھر ایک بہت بڑا پیکج کا اعلان کیا تھا، 1100 ارب روپے کا۔ مجھے میرے محترم بھائی بلاول زرداری بھٹو صاحب نے بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس 1100 ارب روپے میں سندھ کی حکومت نے خطی رقم ساتھ لگانے کا اعلان کیا ہے، لیکن آج تک عمران نیازی نے ماں سوائے چند ٹکوں کے سندھ کی ترقی اور کراچی کی محرومیوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے وہ رقوم
اب تک مہیا نہیں کی ہیں اور جھوٹے وعدوں کے اوپر عوام کو ٹرخایا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا وہ دور 2013 اور 18 کے درمیان جب اس شہر میں بھتہ خوری عروج پر تھی، بند بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں اور پرچیاں جاتی تھیں کہ کروڑ روپیہ دے دو، 10 کروڑ روپیہ فلاں کو دے دو، اور پھر اتنی یہاں پر خوف کی لہر تھی، ایک ماحول تھا کہ یہاں سے لوگ پنجاب کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ یہاں پر کاروباری لوگوں نے اپنے خاندان دبئی شفٹ کر لیے، لیکن پھر میاں نواز شریف نے تمام اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر جو بھی یہاں پر ادارے تھے ان کے ساتھ مل کر، یہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر اور کاروباری حضرات کے مشورے کے ساتھ ایک مربوط پلان بنایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو امن و امان کی تباہ حال صورتحال تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کراچی کا امن واپس لوٹ آیا اور وہ خاندان واپس کراچی آ گئے، اور آج کراچی میں الحمدللہ بھتہ خوری کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بند بوریوں میں لاشیں اب نہیں آتی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہی نواز شریف ہے جس نے 20 ابھی آپ کو بلوچستان سے ہمارے ساتھی بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ کراچی کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ اب یہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، مگر بلوچستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ وہ یقیناً درست بات کر رہے ہوں گے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ گھروں میں ایک مزدوری کرنے والا شخص شام کو گھر آتا تھا تو نہ مزدوری ہوتی تھی، پنکھا بند ہوتا تھا، ذہنی طور پر لوگ مفلوج ہو گئے تھے، کاروبار ٹھپ تھا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے تھے، اور دیہاتوں میں، کھیتوں میں وہ بالکل سرسبز ہونے کے بجائے وہ پیلے پڑ چکے تھے۔ پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہنچ چکی تھی، مگر پھر آپ کو علم ہے، یاد کریں وہ دن کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سی پیک اور پاکستان کے اپنے وسائل سے اربوں ڈالر خرچ کر کے یہاں پر 11,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں 5 سالوں میں مہیا کی گئی، جو کہ پاکستان کی پوری تاریخ اس سے پہلے کے مقابلے میں 5 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر چلائے گئے، اور آج کراچی کی روشنیاں واپس آ چکی ہیں، پاکستان کے اندر صنعتیں دوبارہ چل رہی ہیں، اور روزگار بجلی نہ ہونے کی بنا پر جو ختم ہو چکا تھا وہ دوبارہ لوگوں کو مہیا ہوا۔ یہ وہ نواز شریف کی قیادت میں یہ حقیر خدمات، کراچی کے عوام سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اپنے سندھ کے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح علم ہے، مگر آج یہ عمران خان نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، دن رات دروغ گوئی کرتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو کنٹینر میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ اگر روپیہ
डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया गिर जाए तो समझो कि वो वजीर आजम करप्ट है। कहता था कि अगर बिजली के बिल उनमें इजाफा हो जाए तो वजीर आजम करप्ट है। कहता था कि अगर लोगों को महंगाई से वास्ता पड़े तो वो हुकूमत करप्ट है। आज मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर कि क्या चीनी सस्ती हुई? बताएं मुझे जोर से, क्या आटा सस्ता हुआ? जोर से बताएं ना, वहां पर बनी गाना आपकी आवाज जानी चाहिए। आटा सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, गैस सस्ती हुई, हर चीज इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। इमरान खान तो 350 कनाल बनी गाला के महल में बैठकर रियासत मदीना की बात करते हैं। मैं अभी हजरत मौलाना से खिलाफत राशिदा के जमाने की मैं वहां पर उनसे गुफ्तगू कर रहा था और उनसे कुछ सीख रहा था। 350 कनाल के घर में बैठकर रियासत मदीना की बात करना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई खता हो नहीं सकती। आप हजरत उमर फारूक का जमाना देखें, आप हजरत अली का जमाना देखें, आप हजरत उस्मान का जमाना देखें, आप हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना देखें। किस तरीके से मदीने में कोई भूखा सो नहीं सकता था और खुद अपने कांधों पर गंदम की बोरी ले जाकर उस खानदान के हवाले की। किस तरह वहां पर इंसाफ मिलता था। ये शख्स आज किस तरह कौम को गुमराह कर रहा है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि आज लाखों नहीं करोड़ों लोग इस मुल्क के अंदर महंगाई के हवाले से तबाह हाल हैं। उनकी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। इस इमरान खान को क्या पता, जो कि उस महल में रहता है और हेलीकॉप्टर में अपने घर से दफ्तर रोज हेलीकॉप्टर में जाता है, उसको क्या पता कि लांडी में, मेहरान की वादियों में, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में और केपीके के बर्फपोश पहाड़ों में और पंजाब के मैदानों में गरीब खानदान किस तौर जिंदगी बसर कर रहा है। एक वक्त की रोटी को तरसता है। बीमार मां के लिए, बीमार बेटी के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुद नुमाई के लिए नहीं, कि यही वो निजाम है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, पीडीएम को मौका दिया, ये हमारे सलार बैठे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सुन लो मेरी ये बात। खुदाए बुजुर्गों बरतर जानता है कि हम गुनाहगार लोग हैं, खताकार हैं, लेकिन सिद्के दिल से आपको कहते हैं कि ये महंगाई वापस खत्म हो जाएगी, मुल्क के अंदर रोजगार होगा और तालीम और इलाज के लिए आपको सहूलतें मिलेंगी। और मैं ये बात तकरीर करने के हवाले से नहीं कर रहा, अमली नमूना आप देख चुके हैं। शायद कराची में नहीं था, लेकिन चूंकि पीएमएलएन के पास पंजाब का सूबा था, वहां पर तमाम अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त थी, बिल्कुल। वहां पर इलाज मुफ्त था। वहां पर करोड़ों अरबों रुपए की अद्वियात और आला क्वालिटी की अद्वियात, वहां पर चाहे वो गरीब है, यतीम है, उसको अस्पताल में वहां पर दवाई और इलाज फ्री मिलता था। तालीम के लिए लैपटॉप्स दिए जाते थे। तालीम के लिए लाखों बच्चों और बच्चियों को, जिनके मां बाप इस दुनिया से कूच कर चुके या वो इंतहाई गरीब और बहुत ही कमजोर माली हालत में थे, उन बच्चों को वज़ाइफ मिले। आज वो डॉक्टर्स बन गए, आज वो इंजीनियर्स बन गए,
آج وہ اعلیٰ مقام پر ہیں اور پاکستان کے معمار بن چکے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ان کا پورا اس میں ہاتھ ہے. اسی طریقے سے میرے بزرگوں بھائیوں, مفتاح اسماعیل نے کہا کہ میٹرو بس, میں آپ کے سامنے آج میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میٹرو بس ضرور ہم نے لاہور میں 2012 میں بنائی, لیکن پہلی میٹرو بس کا حق کراچی کا تھا. یہ کراچی شہر کماؤ شہر ہے, یہ بندرگاہ ہے, یہ فائنینشل سینٹر ہے, یہ پاکستان کے لیے 68% یہ ہمارے ریونیوز جمع کرتا ہے. اور کراچی نے بطور, میں مثال دے رہا ہوں, ایک ماں کے پورے پاکستان کے لوگوں کو اپنی گود میں سما کے رکھا ہے. چاہے کوئی بلوچستان سے آیا, چاہے پنجاب سے آیا, چاہے وہ سرائکی علاقے سے آیا, چاہے وہ KPK سے آیا, چاہے وہ ہزارہ سے آیا, گلگت بلتستان سے آیا, چاہے وہ کشمیر سے آیا. کراچی کے لوگوں نے ان کو سب کو یہاں پر ان کو اہلاً و سہلاً کہا, ان کو یہاں پر جگہ دی. انہوں نے بہت مزدوری کرتے تھے, پھر وہ کاروبار کرنا شروع ہو گئے. اور اس ماں نے, جنہوں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہاں پر سما کے رکھا اور ان کا خیال رکھا, آج ہم نے 72 سال اس شہر کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں, اس طرح نہیں ہوگا. اگر PDM کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ہم مل کر پاکستان کے اندر ایک ویلفیئر سٹیٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے کروڑوں عوام کو تعلیم اور علاج کے مفت وسائل مہیا کریں گے. پاکستان کا کھویا ہوا مقام ان کو واپس دلوائیں گے اور اقوام عالم میں اور اسلامی دنیا میں. اسی لیے آپ کے بزرگوں نے حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں بڑی قربانیاں دی اور دریا خون کے عبور کیے. پاکستان آئے اس لیے نہیں کہ چھینا جپٹی ہو, اس لیے نہیں کہ ناانصافی ہو, اس لیے نہیں کہ عمران نیازی جیسا جھوٹا شخص یہاں پر مسلط ہو اور دن رات جھوٹ بولے, مہنگائی کرے اور اس ملک میں غربت لے کے آئے, بے روزگاری لے کے آئے اور کہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا. گھر بھی چھین رہا ہے, نوکریاں بھی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سمندر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے ہمیں اب امیریلا لے کر جانا ہوگا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خشاک کی طرح بہانا ہوگا. پاسپورٹ کو اس نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لیڈ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کو دفن کرنے کے لیے اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت کو سیاسی طور پر دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ ہو کے رہے گا. پاکستان 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 اسلام. وطن کا غریب ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, تمام صوبوں کو لایا ہے. ماشاءاللہ یہ تھے جناب